اصحاب کے مشن پر جو جان اپنی لٹاتے ہیں، جنت میں صحابہ کے قدموں میں ہو جاتے ہیں۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والی من والاه وعادی من عاداه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأعطین هذا الرأیة رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ارادہ کر چکا ہوں میں کہ اوصاف علی لکھوں، میں قرطاس و قلم کو چوم کر لکھوں، ابھی لکھوں، انہیں میں علم کا منبع شجاعت کا دھنی لکھوں، جو تاریکی مٹا دے ان کو ایک ایسی روشنی لکھوں۔ علی جو فاتح خیبر ہیں داماد پیمبر ہیں، علی جو فاتح خیبر ہیں داماد پیمبر ہیں، علی جو قوت اسلام ہیں افضل ہیں برتر ہیں، علی کے نام کی تجویز پیمبر ہے، یہی یہ نام تو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ نبی نے بچپن ہی سے رکھا ان کو اپنی سرپرستی میں، کٹے دن رات ان کے ایک بزم بے گناہی میں، خدیجہ بھی رہی ہر وقت ان کی ہمنوائی میں، بھرا یوں علم کا سرمایہ ان کی زندگانی میں۔ خلافت 5 سالہ تھی مگر معیار تو دیکھو، نبی کی تربیت والا ذرا کردار تو دیکھو۔ نبی نے وقت ہجرت سب امانت آپ کو دی تھی، نبی نے اس طرح جاں کی ضمانت آپ کو دی تھی، نبی نے ہر درجہ عزت آپ کو دی تھی، خدا نے بلند درجہ قسمت آپ کو دی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز ساتھیوں اور عزیز دوستوں اور بزرگان اکرام، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ نفوس اور سب سے پاکیزہ انسان انبیاء اکرام علیہم السلام کو بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کو پاکیزہ نفوس دے کر اور سب سے اچھے انسان بنا کر بھیجا، تو وہیں پر اس نبی کا ساتھ دینے والے اور اس نبی کی حمایت کرنے والے اور سب سے پہلے اس نبی پر اسلام لانے والے ایسے ہی پاکیزہ نفوس عطا کیے، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کے سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی کے ساتھ رہ کر اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہر ایک جماعت موجود تھی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ کو بھی ایک جماعت عطا کی، اور وہ جماعت کیسی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس جماعت کا تعارف قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر اس جماعت کا تعارف کیا ہے۔ اور وہ جماعت کیسی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس جماعت کے ایمان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ایمان کو دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کے ایمان کو قرآن میں معیار بنایا
کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اس طرح ایمان لاؤ۔ کہ آج ہم جس شخصیت یعنی جن صحابی کے تذکرے کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سنا ہے، اور اسی طرح آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا ہے، اور آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 4 بھائی تھے، جن میں ایک کا نام تھا طالب، ایک کا نام تھا جعفر، اور ایک کا نام تھا عقیل، اور سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے نبوت عطا کی تھی۔ اسی وقت اللہ رب العزت والجلال نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایمان لانے کا کیا سبب بنا، ایمان لانے کا کیا ذریعہ بنا؟ کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا پھر اسلام قبول کروں گا۔ لیکن چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہ خود آئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور ان کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا مکے کے اندر، تو مکے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا آپ نے اس کو بارہا سنا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے یہی آپ کے چچا ابو طالب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اسلام کی انہوں نے بہت زیادہ مدد کی ہے، اور مکے میں جو دشمن میرے بن گئے تھے انہوں نے ان دشمنوں کو ڈرایا ہے، تو اللہ ان کے حق میں اسلام کی توفیق دے دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن آخر تک ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کیے، اور پھر وہیں مدینے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہوا تو کفن میں اپنی چادر ان کو کفن میں عطا کی۔ یہ حضرت فاطمہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اسلام قبول کیے تو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ نبوت کی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ یعنی عام طور پر نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ تو 3 سال اسی طرح گزر گئے۔
اور جب 3 سال کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب والوں کو، سارے قریش والوں کو، سارے مکے والوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور پھر ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ تو پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مخالفت کر دی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعوت کا انتظام کیا، اور اس دعوت کی ذمہ داری حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں بکرے کے پائے اور دودھ کا انتظام کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی تمام قریش کے سرداروں کو جمع کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قریش کے سرداروں کو جمع کیا، اس میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے سردار اس میں موجود تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی، ان کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا، ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کو بیان کیا۔ تو پھر فرمایا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو تھوڑی دیر سب خاموش رہے، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے نبی ہونے کو تسلیم کرو۔ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی ان کے سامنے بیان کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ کوئی نہیں کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ابھی صرف چھوٹے سے بچے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 10 سال تھی، 10 سال تھی، لیکن اسلام ان کی رگوں میں ایسے دوڑ رہا تھا جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ہر رگ میں ایمان دوڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے ہر قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دینے کا تہیہ کر لیا کہ اللہ کے نبی ہر طرح سے میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے تو اس کے بعد مکی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا کام تھا؟ تو مکی زندگی میں چونکہ وہ بہت کم عمر تھے اس لیے ان کے زیادہ بڑے کارنامے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، یعنی آپ آخری نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہیں، اس کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ یہود و نصارہ انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، یہود و نصارہ اس کے انتظار میں تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ کی ولادت ہو گئی تو دور دراز علاقوں سے لوگ مکے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیے کہ ہم آخری نبی کو دیکھیں گے۔ ہم جن علامتوں، آخری نبی کے تعلق سے جن علامتوں کو ہم نے پڑھا ہے کہ واقعتاً وہ علامتیں اس نبی کے اندر موجود ہیں، تو ان علامتوں کو تلاش کرنے اور اس آخری نبی کو تلاش کرنے کے لیے دور دور سے لوگ مکے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت جو اسلام کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے آتا تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ حکم دیا تھا کہ دور دراز سے آنے والوں کی آپ خبرگیری کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی مہمان نوازی کریں، جیسا کہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو اسلام کی تلاش میں تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ جیسا ہی ان کو یہ خبر ملی کہ حضور کی بعثت ہو گئی ہے، حضور کی ولادت ہو گئی ہے، تو وہ بھی مکے کی طرف رخ کیے اور پھر وہ بھی مکے کے اندر آئے، لیکن کسی سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں پوچھا کہ آخر نبی کہاں ہیں۔ پہلے دن رہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے یعنی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کے مطابق گئے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے کھانا کھایا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے اور ان کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور تیسرے دن پھر پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آخری نبی کی تعلق سے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوں تو میں ان پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرائی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ مکے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی
کہ باہر سے آنے والے جو اسلام کی تلاش میں تھے ان کا خیال رکھنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی۔ اور سب سے اہم واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانثاری کا واقعہ ہے، بہت ہی کم عمری میں، کہ اس وقت عمر 20 سال تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مکے کی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان تھے، تو پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی حالات سازگار نہیں ہوئے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کرتے اور پھر تلاش میں رہتے اور پھر یہ جستجو میں رہتے کہ اللہ کا حکم آئے گا اور ہم مکے سے کسی دوسری جگہ ہجرت کریں گے۔ تو پھر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ پہنچا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا کیا حال تھا؟ باہر مکے کے تمام سردار اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی محمد اپنے کمرے سے باہر نکلیں گے فوراً ہم اپنی تلوار سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تو اس ارادے سے سارے کے سارے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ تو اس وقت جیسے ہی اللہ کا حکم آ پہنچا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ تین دن تک یہیں قیام کریں اور میرے پاس مکے والوں کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کو آپ ادا کریں اور اس کے بعد آپ پھر مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کر دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اطمینان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ تو یہ اس کے بعد پھر جب صبح ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے ہی بستر سے اٹھتے ہیں تو سارے دشمنوں کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے محمد تو چلے گئے، ہم تو ان کی تلاش میں تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک مکے میں قیام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مکے والوں کی امانتیں تھیں ان امانتوں کو ادا کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مکی زندگی تھی۔ مکی زندگی میں آپ کے زیادہ کارنامے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کی عمر بہت کم تھی، آپ 20 سال کے تھے، لیکن جیسے ہی مدینہ ہجرت کیے تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا، اس لیے کہ مکے کے اندر سارے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو ستایا گیا تھا، لیکن آپ نے کبھی مشرکین کو جواب نہیں دیا۔ مشرکین نے اتنا ستایا لیکن آپ نے ان مشرکین کے اتنے مظالم کا، ان کے تکالیف کا، ان کی مصیبتوں کا کبھی جواب تک نہیں دیا، کبھی ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر مشرکین کو نہیں مارا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو پھر اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ پہنچا کہ آپ اب مشرکین سے قتال کریں، اگر مشرکین تلوار سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ بھی مشرکین کا تلوار سے جواب دیں۔ تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم آ پہنچا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جب جہاد کا حکم آ پہنچا اور اس کے بعد پھر کفار کا لشکر میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے آ گیا، تو اب اس کے بعد اب باری تھی کہ یہاں سے اس لشکر سے مسلمان جائیں اور اس کفار کے لشکر سے مقابلہ کریں۔ کچھ کفار کے سرداروں نے یہ کہا کہ کیا ہمارے مقابلے کا کوئی ہے، ہماری ٹکر کا کوئی ہے؟ تو اب اس میں سے انصار کے جو نوجوان صحابہ تھے وہ آگے گئے اور ان لوگوں نے ان سے مقابلہ کرنا چاہا، تو قریش کے جو سردار تھے عتبہ، شیبہ، ولید، ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، تم ہماری ٹکر کے نہیں ہیں، جاؤ ہماری ٹکر کے بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیر خدا علی جاؤ اور حمزہ جاؤ، عبیدہ جاؤ۔ تو جب یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تو کفار سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے انہوں نے تلوار چلائی اور ولید کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ یہ تو جنگ بدر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کارنامہ تھا، لیکن جیسے ہی جنگ احد پیش آیا، اس کے بعد سن 2 ہجری میں ہی جیسے ہی یہ غزوہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، تو ان کے لیے پیغام نکاح آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ لیکن پھر تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کرا دیا۔ یہ سن 2 ہجری کی بات تھی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، اور اس میں جب جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو میں سنبھالا، اور اس کے بعد اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مشرکین سے لڑتے رہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کے اندر کچھ زخم پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے، آپ زخمی ہو گئے تھے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں کو پوچھ رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لا کر دے رہے تھے۔ یہ سن 2 ہجری غزوہ احد کا واقعہ ہے، سن 3 ہجری غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر سن 5 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا، اور اس خیبر کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر خیبر میں گئے تھے، اور خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے، اور انہوں نے پہلے سے ہی مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ تو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر کے میدان میں پہنچے، اور وہاں پر سارے قلعے تھے اور ان قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کرتے گئے۔ آخر میں جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا نام قموس تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن وہ پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تو بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یہ اعلان کیا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہر صحابی یہ تمنا کرنے لگے، یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل صبح ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ خواہش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کل میرے ہاتھ میں جھنڈا دے، لیکن جیسے ہی تیسرے دن کی صبح ہوئی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لیا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ انہیں آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں درد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے، اور شام تک وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اکیلے تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کا دروازہ اکیلے اٹھا دیا، اکیلے اس قلعے کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ دیکھا کہ 40 صحابہ گئے اور جا کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ دروازہ ان سے نہیں اٹھ سکا، تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اٹھایا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی طاقت تھی، روحانی طاقت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اور غزوہ خندق میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لڑنے میں مشرکین سے آگے تھے۔ ایک مشرک جنگی لباس پہن کر آگے آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے سامنے آ گئے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تم چلے جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ تھا۔
سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا اور پھر وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور اس مقام پر انہوں نے ایک صلح نامہ لکھنے کی انہوں نے گزارش کی۔ تو مکے کی طرف سے ایک شخص آیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے صلح نامہ لکھ رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اے علی آپ صلح نامہ لکھیں۔ تو صلح نامہ پورا تیار ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ سارا کا سارا لکھ دیا۔ آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا ما کاتب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ کا جملہ بڑھا دیا، محمد کے ساتھ رسول اللہ کا جملہ پڑھا دیا۔ تو مشرکین نے کہا کہ آپ اس جملے کو مٹا دیں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی اس رسول اللہ کے جملے کو مٹا دیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، میں رسول اللہ کو مٹا دوں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے۔ یہ ادب کا مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اتنا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو رسول اللہ کا جملہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹانے کی بھی جرأت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ خود بتا دیں کہ رسول اللہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، میں مٹا دوں گا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے پھر اس کو مٹا دیا۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر مکے کی طرف رخ کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ سارے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پروانہ دے دیا، سب کو معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کعبۃ اللہ کا رخ کیے، اور کعبے کے اندر اس وقت تک 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو وہاں سے گرا دیا۔ ایک بہت بڑا بت وہاں پر رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرانا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں گر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو گرانا چاہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نہیں سنبھالا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور پھر اس بت کو گرا دو۔ بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رفیق رہے، اور اس کے بعد جب سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اس غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ مدینے کے اندر مجھے بچوں اور عورتوں اور مزدوروں کے اوپر امیر بنا کر جا رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے منافقین طعنہ دے رہے ہیں، مجھے منافقین طعنہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے پاس تمہارا وہی مقام، تمہارا وہی مرتبہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ میرے پاس تمہارا وہی مقام، وہی مرتبہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، ان کے بعد نبی آئے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی پیش کی گئی، اور سن 10 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مدینے کے اندر آپ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حجاج کے قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی،
کہ جس کے اندر مشرکین کے ساتھ دوستی کو ختم کر دینا، اور پھر مشرکین کے تعلق سے یہ حکم تھا کہ اگلے سال مشرکین اگر ایمان نہ لائیں تو پھر مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس بات کا حکم تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر ان آیتوں کا اعلان کریں، ان آیتوں کا اعلان کریں۔ اس کے بعد پھر سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک مکی زندگی تھی، ایک مدنی زندگی تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، ہر لمحہ، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو، چاہے وہ غمی کا لمحہ ہو، چاہے وہ جنگ کا ہو، چاہے وہ گھر ہو، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے۔ تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو سیرت ہے، جو ان کی سوانح ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم بھی ہر لمحہ اپنی زندگی کی کیا ہے، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلام کے تعلق سے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہم وہ قربانیاں تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلام کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلام کے تعلق سے اتنی جو عظیم قربانیاں دی ہیں، اللہ اس کا کچھ حصہ ہم سے بھی لے لے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔